السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ ولاگ کا کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ۔ یہاں پہ میں آئی تھی اپنی بیٹی کو بس تک چھوڑنے کے لیے۔ یہ ابھی صبح 7 بجے کا ہی ٹائم ہے، 7 ہونے والے ہی ہیں۔ اب تو دیکھیں ماشاءاللہ دن بہت اچھا ہوتا ہے، دھوپ نکلی ہوئی تھی اور 2 دن سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں جب گھر سے نکلتی ہوں نا تو اتنا دن ہوا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے ہم لیٹ ہو گئے، لیکن جب میں گھر سے جلدی بھی اسی ریزن سے نکل آتی ہوں اور جب بس تک پھر ہمیں 10 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ خیر چھوٹی بیٹی بھی چلی گئی یہاں پہ، پھر میں نے کیا ناشتے کے بعد آج کافی دھوپ اچھا دن تھا، جو کپڑے دھوئے ہوئے تھے میں نے ہاتھ سے سارے وہ نکال کے میں نے باہر ڈالے دھوپ میں۔ یہ والے تو تقریباً تھوڑا سا ان کو میں نے سیدھے کر دیا کہ ابھی ان کو تھوڑا نا دھوپ لگ جائے، کیونکہ کل کے نا 2 دن سے یہ اندر ہی پڑے ہوئے تھے سردی کی میں نا، ٹھنڈ سی تھی۔ آج ہی اچھا موسم لگا ہے، اب تو ایک دم سے ہی دھوپ لگنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا سورج آج لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں آ گئی تھی میڈیکل سٹور میں، مجھے ایک دوائی لینی تھی، تو وہ میں نے آرڈر کی، وہ آئی نہیں تھی، کہہ رہے تھے کہ آرڈر کر دیں آ جائے گی، اور یہ اس نے مجھے لکھ کے دیا کہ اگر تمہارا ڈاکٹر تمہیں لکھ کے دے گا نا تو وہ کم پرائز میں ہوگی، ورنہ 60 یورو کی تھی۔ ایک سپرے سا تھا، وہ 60 یورو کا کہہ رہا تھا کہ اگر ایسے لوگی تو مجھے اتنا اچھا لگا۔ میں نے کہا دیکھو حالانکہ وہ ضروری ہے، میں لے تو لیتی، لیکن اس نے مجھے کہا نہیں ایسے کرو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اگر لکھ کے دے گا نا پھر اتنی پرائز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا دیکھیں اگر ہم پاکستان میں ایسا ہوتا تو میڈیکل سٹور والے کہتے لے لو اتنے کا ہی لے لو، کوئی آگے سے مشورہ نہ دیتے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا نہ یہ وہ نا۔ خیر کتنی ایمانداری ہے ان لوگوں میں۔ یہاں پہ ابھی میں مارکیٹ سیدھا آ گئی، تھوڑی سی گروسری کرنی تھی گھر کی۔ زمل کو تو میک اپ یہاں نظر آ گیا، بلے ہی خیر ہے۔ اتنا اچھا ہوا کہ اس نے پہلے تو لے لیا اور اتنی جوش میں پکڑ کے چل بھی پڑی۔ اچانک سے پتہ نہیں اس کے کیا خیال میں آیا، ذہن میں خیال آیا، اس نے واپس رکھ کے کہتی مجھے 2 نہیں چاہیے۔ میں نے کہا شکر ہے اسے یاد آ گیا کہ گھر میں ایک پڑا ہوا ہے۔ یہاں سے بس تھوڑی سی کچھ چیزیں لینی تھی۔ مین جو میں لینے آئی تھی نا وہ میں مٹر لینے آئی تھی، قیمہ مٹر بنانے تھے، تو اس کے لیے میں مین آئی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ آئے اور پھر ایک ہی چیز لے کے جاؤ، 3-4 تو پھر بندہ کر ہی لیتے، 3-4 کیا کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں۔ خیر ان کا یہ آ رہا ہے، اس کا یہ 30 سال ہو گئے ہیں اس مارکیٹ کو، تو انہوں نے لگایا ہوا تھا یہ۔ ابھی یہاں پہ زمل کہہ رہی تھی کہ میں پیدل گھر جاؤں گی، میں نے کہا چلو، اس کی ویسے بھی جب میں آتی ہوں تو اس کی پسجنوں پہ میں نے رکھا ہوتا ہے سودا۔ ابھی ہم جا رہے تھے گھر۔ گھر آ کے میں قیمے کو آدھا تو بنا کے تقریباً چلی گئی ہوئی تھی، اب صرف مٹر کی کمی تھی، یہی ڈالنے تھے۔ میں نے بھائی کے گھر جب بنائے تھے نا قیمہ آلو تو اچھے نہیں بنے تھے، کسی نے نہیں کھائے تھے، تو میں نے کہا میں نے نہیں ڈالنے آج آلو، ہمارے گھر میں بھی نا سارے قیمہ مٹر ہی کھاتا۔ اور میری بیٹی تو اسپیشل کہہ کے گئی تھی مجھے کہ آج نا اللہ، میرا ارادہ نہیں تھا قیمہ بنانے کا، لیکن اس کی وجہ سے میں نے بنایا قیمہ مٹر۔ خیر اس کو پسند ہے، بس یہی ایک ہے، گوشت وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں لیکن قیمہ تو بس اس کا فیوریٹ ہے کہہ لیں۔ یہ میں نا ایک ہماری الماری تھی تو میں اس کو صاف کر رہی تھی، وہ اوپر کا حصہ ہوتا ہے جہاں ساری ضروری چیزیں ڈاکومنٹس وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، تو میں اس کو نا حصے کو صاف کر رہی تھی، تو یہ مجھے البم وہاں پہ ملا تو میں ایسے اس کو دیکھنے لگ گئی۔ میں نے کہا کیوں نہ تھوڑی سی ویڈیو لے لی جائے۔ ہم نے نا حقیقہ کیا تھا جب پاکستان میں گئے تھے نا، بچوں کے حقیقے کیے تھے۔ یہ تب کہ یہ والا میں نے ڈریس پہنا تھا۔ بڑی مشکل سے یہ ہمیں ڈریس ملا تھا، بیٹیوں نے تو یہ والے پہنے تھے، اور ان کے تو بیٹیوں کے تو ہمیں بڑی جلدی ایزیلی پسند آ گئے تھے، لیکن میرے ڈریس نے نا ہمیں بڑا کھپایا تھا۔ میں بس سمپل سا کرتے کرتے نا پھر اس وجہ سے حقیقہ تھا تو میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور کلر ہو نا۔ یہ دیکھیں یہ ساری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ میری نند کی بیٹی تھی، یہ جو میری بیٹی کے ساتھ کھڑی ہے، یہ میری جو بیٹی ہے نا ہانی، اس کی دوست بھی ہے بہت زیادہ، یہ میری سسٹر ہے، اور یہ ساتھ میں اس کی بیٹی جنت۔ یہ زمل تو نہ ہر پکچر میں ایسے ہی کھڑی تھی۔ یہ دیکھیں یہ کچھ بچوں کی پڑی ہوئی ہیں پرانی چیزیں تھی، تو میں وہ دیکھ رہی تھی، دیکھیں میں نے کتنی سنبھال کے ایک چیز رکھی ہوئی ہے۔ ابھی جو بڑی بیٹی ہے نا اس کی جو ساری اس طرح کی چیزیں وہ نیچے گراج میں پڑی ہوئی ہیں، یہ ابھی چھوٹی بیٹی کی ہے، اور کچھ بڑی کی ہیں، یہ ان کی ہر چیز میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ میں نے کہا جب وہ بڑے ہوں گے نا دیکھیں گے کہ ہماری ماما نے کیسے ہماری چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں۔ بھی میں نا زمل کو یہاں پہ لنچ کروانے لگی تھی، کیونکہ آج وہ سوئی نہیں سارا دن،
تو میں نے کہا اب سو نہ جائے کہیں لنچ کے بنا نا، تو میں اسے جلدی جلدی پھر لنچ کروایا اور پھر میں گئی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے باہر۔ اس کا آج تو اچھی خاصی نا ایسے لگ رہا ہے صحیح دوپہر لگی ہوئی ہے، آج کچھ گرم موسم لگ رہا تھا، لگتا ہے انشاءاللہ اب آ ہی جائیں گی گرمیوں کو بھی نہ لگتا ہے اب غصہ آ گیا کہ چلیں بہت ستا لیا لوگوں کو، اب چلتے ہیں۔ زمل یہاں مستی کرتے ہوئے جا رہی تھی، یہ دیکھیں میری بیٹی کی بس آ چکی ہے، اور زمل نے تو بس اپنے سے بڑھاتے ہی نہ بس بیگ پکڑ لینا ہوتا ہے فوراً، چاہے پکڑا جائے نا۔ ابھی ہم جا رہے تھے یہاں پہ گھر، دیکھے ذرا اس کو، بہن کا بیگ نا ایسے ہی پکڑ لیتی ہے جب بھی جاتی ہے نا لینے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کہ گھر میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ لنچ کیا تھا۔ یہاں پہ ابھی میں جا رہی تھی اپنی دوسری بیٹی کو اسکول سے لانے، 3:30 تقریباً اس کا اسکول اوپن ہوتا ہے، اور یہ کل گئی نہیں تھی تو اس کی چاکلیٹس پڑی ہوئی تھی، بچوں کی جب برتھ ڈے کسی کا ہوتا ہے نا تو انہوں نے اس کسی کا رکھی ہوئی تھی، اور وہ مجھے دکھا رہی تھی کہ ماما میں نہیں آئی تھی نا تو ٹیچر نے میرے سے کی رکھی ہوئی تھی۔ ابھی یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ پارک جانا ہے، میں اسے بول بھی رہی تھی کہ جو تمہاری دوست ہے نا وہ نہیں گئی آج پارک، کیونکہ میں نے جب آئی تھی نا لینے تو وہ جا رہے تھے گھر کو، تو میں اسے بتا رہی تھی لیکن کہتی نہیں میں جاؤں گی، میں تھوڑا سا کھیلوں گی اور پھر واپس آ جاؤں گی۔ خیر ابھی زم خانی یہاں پہ جھولا وغیرہ لے گی، یہاں پہ آئس کریم کھانے کے لیے آ گئے۔ آج میں اسپیشل بیگ لے کے آئی تھی کہ یہ مجھے اکثر کہتی ہے مجھے آئس کریم کھانی ہے تو میرے پاس بیگ نہیں ہوتا، میں نے کہا چلیں اب بیگ لے کے آئی ہوں تو چلو اسے آئس کریم کھلا دیتے ہیں۔ یہاں سے اس نے لی آئس کریم اور میں یہیں پہ جا رہی تھی ابھی گھر۔ یہ فلاور دیکھے راستے میں کتنے پیارے سے، جب بھی میں دیکھتی ہوں میرا دل کرتا ہے توڑ لوں، لیکن میں ڈر کے مارے توڑتی نہیں ہوں۔ یہیں پہ چاہوں گی آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔